بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بات ہے سچ۔ ندی کے بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا، آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر؟ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پیٹرول تھا۔ ہیرا کا حقیقی باپ میں ظالم چاچا دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ عاشقہ اور شہید ہم اس کو لے کر گھڑے کے پاس پہنچے جو 1 روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا۔ اس درندہ چاچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گھڑے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں نرک کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چکھ نرک کی آگ کا۔ گھڑے میں دھکا دے کر میں نے اس کے اوپر وہ سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچس جلائی۔ میرے بڑے بھائی بس روتے رہے، اس کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جلی ہوئی ماچس کی تیلی اس پر لگی کہ آگ اس کے نئے کپڑوں میں بھڑک گئی۔ وہ گھڑے میں کھڑی ہوئی جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، آپ ہیرا سے محبت کرتے ہیں نا، ہاں میرے اللہ آپ غیر ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گھڑے میں جلتی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، چاچا مسلمان ضرور ہو جانا، اور ایک اہم بات بتاؤں، اس نے ایک بار بھی ہم سے فریاد نہیں کی مجھے بچا لو، مجھ کو نہ جلاؤ۔ اپنے اللہ سے پکارتی رہی، اللہ سے مانگتی رہی، اسی سے راز و نیاز کرتی رہی۔ اس نے اپنا وہ منظر، وہ خوبصورت منظر وہ اللہ نے اس کو دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خوشی خوشی اس نے اپنے آپ کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا۔ میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی صاحب مجھ سے کہتے رہے ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے، مگر مجھے ان پر غصہ آیا۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی سنی اور ہم اپنے فضا کو ادا کرنا سمجھ کر چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کا یہ آخری جملہ مجھ درندہ اور صفاق کے پتھر دل کو ٹکڑے کر گیا۔ میرے بھائی گھر آ کر بیمار پڑ گئے، ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے کے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، ہم نے زندگی میں جو کیا وہ کیا، مگر اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تم کسی مولانا صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے ان سے کلمہ پڑھانے کو کہا، کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا۔ مجھ سے کہا مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دینا۔ میری یہ بہت مشکل بات تھی، مگر میں نے بھائی کی اتم اچھا، آخری خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کہا، کان کے علاج کے بہانے دہلی لے آیا، وہاں پر ہسپتال میں داخل کیا، وہیں ان کی موت ہوئی۔ وہ بہت اطمینان سے مرے۔ پھر میں نے ایک ڈاکٹر سے یہ حال سنایا، انہوں نے وہاں سنگ مہار کے کچھ مسلمانوں کو بلوا کر ان کے دفن وغیرہ کا انتظام کیا۔ اسلام سے میری دشمنی کچھ تو کم ہو گئی تھی، مگر بھائی کے مسلمان ہو کر مرنے کا بھی مجھے بہت دکھ تھا۔ بھائی صاحب کے مسلمان مرنے سے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ میری بھابھی بھی ضرور مسلمان ہو گئی ہوں گی۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر جادو کر دیا ہے اور دلوں کو باندھ رہا ہے، ایک ایک کر کے سب اپنے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے سیانوں سے بات کی۔ میں ایک تانترک کی تلاش میں شاملی سے اون جا رہا تھا، بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی، ڈرائیور بھی مسلمان تھا۔ اس نے ٹیپ میں قوالی چلا رکھی تھی، کوئی بڑھیا نام کی قوالی تھی۔ اس میں ہمارے حضور پاک کی ایک بڑھیا کی خدمت، اب بڑھیا کے سمجھانا، پھر بڑھیا کے مسلمان ہونے کا قصہ تھا۔ اسپیکر میرے سر پر تھا، بس جھنجھانا رکی۔ اس قوالی نے میری سوچ کو بدل دیا۔ مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اون کی بجائے جھنجھانا اتر گیا۔ خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد شامنی بس میں بیٹھ گیا۔ اس میں بھی ٹیپ بج رہا تھا۔ پاکستان کے مولانا قاری حنیف صاحب کی تقریر تھی، مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی۔ مجھے شاملی اترنا تھا، مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی۔ شاملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا۔ مجھے تقریر سننے کی بے چینی تھی، بس مظفر نگر جانی تھی۔ میں نے تقریر سننے کے لیے مظفر نگر کا ٹکٹ لیا۔ بگرا پہنچ کر
وہ تقریر ختم ہو گئی۔ اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا۔ میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لیے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا۔ میرے قریب ایک مولانا صاحب بیٹھ گئے۔ ان سے میں نے کہا میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ اس حصے میری مدد فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ پھلک چلے جائیں، وہاں مولانا صاحب سے ملاقات کریں، ان جیسا مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میں نے پھلک کا پتہ معلوم کیا اور گھر جانے کی بجائے پھلک پہنچا۔ مولانا صاحب وہاں نہیں تھے، اگلے روز صبح کو آنے والے تھے۔ رات کو ایک ماسٹر صاحب نے مجھے مولانا صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ اس کتاب کی زبان اور دل کو چھونے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب صبح سویرے کی بجائے اگلے روز شام کو پھلک آئے۔ میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا میں معلومات کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے۔ 13 جنوری سن 2000 کو مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا نام عبداللہ رکھا۔ رات میں وہی رکا رہا۔ میں نے مولانا صاحب سے 1 گھنٹے کا وقت مانگا، اپنے ظلم و بربریت کے ننگے ناچ کی کہانی سنائی۔ مولانا صاحب میری بھتیجی ہیرا کی کہانی سن کر روتے رہے اور بتایا ہیرا ہمارے یہاں رہی اور میری بہن کے پاس دہلی رہی۔ مولانا صاحب نے مجھے تسلی دی اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ مٹا دیتا ہے، مگر میرے دل کو اطمینان نہ ہوا اس درجے کی سفاکی اور بربریت کو کس طرح معاف کیا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب مجھ سے یہ کہتے تھے اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اب آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں۔ قرآن نے کہا ہے نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ ان میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنے ظلم کی قسمت جگانے کے لیے کوشش کرتا ہوں کسی حادثے میں یا کسی بیماری میں کوئی مسلمان مرنے جا رہا ہو تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے مرنے والے کو میں بچانے والا کون ہوں، مگر کوشش کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرتا ہوں۔ گجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا۔ میں نے وہاں ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا یا خطرے سے پہلے ہوشیار کیا۔ پہلے جا کر ہندوؤں کے مشورے میں شامل ہوتا اور 10-11 بھیڑ کے حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر اپنے گاؤں سے حملے سے پہلے ہی بھگا دیا۔ ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے ایسا کروایا جس سے مجھے ضرور تسلی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بھاؤ نگر میں ایک مدرسہ تھا جس میں 400 بچوں کو زندہ جلانے کا پروگرام تھا۔ میں نے وہاں تھانہ انچارج شرما کو اطلاع دی، ان کو تیار کیا۔ بھیڑ کے آنے سے 10 منٹ پہلے عقبی دیوار میں نے اپنے ہاتھوں سے توڑی۔ اللہ نے 400 معصوم بچوں کی جان بچانے کا مجھے ذریعہ بنایا۔ میں 3 مہینے تک گجرات جا کر پڑ گیا، پھر بھی میرے ظلم اتنے زیادہ ہیں، یہ سب کچھ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بس ایک بار مولانا صاحب نے تسلی دی، اللہ کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے، موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود طے کیا ہے۔ اس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نوازا ہے، وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ اس سے دل مطمئن ہوا۔ مولانا صاحب نے مجھے اسلام سیکھنے کے لیے جماعت میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں نے 2 ماہ کا وقت مانگا، گاؤں مکانات اور زمینیں سستے داموں فروخت کی، دہلی جا کر مکان لیا، بیوی اور 2 بھتیجوں اور ہیرا کی بہن کو تیار کیا اور پھلک لے جا کر کلمہ پڑھایا۔ اس میں مجھے 2 ماہ کی بجائے 1 سال کا وقت لگ گیا۔ میرا دل ہر وقت اس غم میں ڈوبا رہتا، اتنے مسلمانوں اور پھول سی بچی کا اس سفاکی سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستحق ہے۔ مولانا صاحب نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر سورۃ بروج کو بار بار پڑھنے کو کہا، اور مجھے زبانی یاد ہے اس کا ترجمہ بھی۔ 1400 برس پہلے کیسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے غیب کے جاننے والے اللہ نے ہمارا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جن میں ایندھن جھونک رکھا تھا جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی، وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل تعریف ہے، وہی کے آسمانوں اور زمین میں جس کی بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ احمد بھائی اس سورت کو آپ پڑھیں اور ہیرا کی تڑپا دینے والی آخری صداؤں پر غور کریں۔ میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ اپنے ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا؟ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں۔ پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، چچا جی مسلمان ضرور ہو جانا، چچا جی
مسلمان ضرور ہو جانا۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے اس کا کہنا مان لیا، آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ ظلم کے ان اندھیروں کو اللہ نے آپ کے لیے رحمت اور اسلام کے نور کا ذریعہ بنایا۔ نہیں جناب، میں نے کہاں اس کا کہنا مانا، ہدایت کا فیصلہ کرنے والے نے، اس سے محبت کرنے والے اللہ نے اس کا کہنا مانا، اس ہیرا کا کہنا مانا۔ مجھ جیسا درندہ کب اس کرم کے قابل تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی ایسا ضرور کام کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے، میرے مظالم کی تلافی ہو جائے۔ واقعی قرآن کے اس فرمان میں مجھ جیسے لا علاج مریض کے لیے بڑا علاج ہے۔ اچھائیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں، اس لیے گجرات کے فسادات میں کچھ معصوم مسلمانوں کی مدد کرنے اور جان بچانے کی کوشش میں دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے۔